بحر رحمت بحر رحمت بحر رحمت۔ ناظرین و سامعین، میں آپ سب کو بہار رحمت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج بہار دانش کا آخری سیمی فائنل ہے اور اس کے بعد 28 رمضان منڈے کو فائنل ہوگا، اور ہمیشہ کی طرح ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا زہیب حسن کو کہ وہ آئیں اور ہمارے سیگمنٹ کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، اب ہم اپنے سیگمنٹ بہار دانش کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور آج بہار دانش کا آخری سیمی فائنل ہے، یعنی کہ فائنل میں 5 پارٹیسپینٹس آئیں گے، 4 کا فیصلہ ہو چکا ہے، صرف آخری پارٹیسپینٹ کا فیصلہ ہونا باقی ہے جو کہ آج کے ایپیسوڈ کے اینڈ میں ہو جائے گا، اور آپ تینوں میں سے ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جو فائنل میں جانے والا ہے۔ اور پرائز ڈیٹیل میں آپ اس کے ساتھ $100 بھی دیے جائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی پرائز، لیکن سیمی فائنل کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیمی فائنل میں 4 ہی راؤنڈ ہوں گے۔ سب سے پہلا راؤنڈ انڈیویجول کویشچنز کا ہے، اس میں آپ سے 7 الگ الگ سوالات کیے جائیں گے اور صحیح جواب پر +10 ہوں گے، نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے۔ راؤنڈ 2 میں آ جائیں تو راؤنڈ 2 بزر راؤنڈ ہے اور آلموسٹ سیم ہے راؤنڈ 2۔ اس کے بعد راؤنڈ 3 میں تھوڑا سا چینج یہ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو جمبل ورڈ، پہلے قرآن کی ایک سورہ دکھائی جاتی تھی، جبکہ اب ایک نبی کا نام ہوگا، اور ٹائمنگ میں بھی تھوڑا چینج کیا گیا ہے۔ آپ کے پاس اس سے پہلے 10 سیکنڈز ہوتے تھے اور اب آپ کے پاس 15 سیکنڈز ہوں گے۔ کسی بھی نبی کا نام کے بعد آپ کو ایک جگہ کی تصویر دکھائی جائے گی، اور اس کے بعد آخر میں آپ سے کوئی محاورہ یا آپ سے کوئی پہیلی پوچھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا راؤنڈ 3، اس میں بھی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے۔ لاسٹ میں راؤنڈ ریپڈ فائر راؤنڈ ہے، اور ریپڈ فائر میں بھی ٹائمنگ میں تھوڑا چینج کیا گیا ہے، اس سے پہلے 45 سیکنڈز دیے جاتے تھے، اب 1 منٹ دیا جائے گا۔ تو یہ سیمی فائنل کے راؤنڈز کی ڈیٹیل ہیں۔ اب اپنا سیمی فائنل سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سب اپنا تعارف کروا دیں۔ محمد حسین، کاظم رضا، شبیر حسین۔ صحیح ہے، تو اب راؤنڈ 1 سٹارٹ کرتے ہیں، آخری سیمی فائنل کا۔ میرے پاس اس وقت 3 پیجز پہ کویشچنز ہیں، میں شفل کر لیتا ہوں، اور سب سے پہلے میں پارٹیسپینٹ اے سے سوالات کروں گا۔ میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مدینہ میں مراسم اخوت کیا ہوتے تھے؟ رسول خدا نے ہر ایک کو، ہر ایک انصار مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا تھا، اور رسول خدا نے اپنا بھائی مولا علی کو بنایا تھا۔ جواب بالکل درست ہے، +10 ہوں گے اس پر۔ اگلا سوال یہ ہے کہ فتح مکہ کا واقعہ کس ہجری میں ہوا؟ 8 ہجری۔ 8 ہجری میں ہوا، جواب بالکل صحیح ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کس ملک کے بادشاہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پورا پڑھے بغیر پھاڑ دیا تھا؟ فارس کا بادشاہ۔ ایران، فارس کا بادشاہ، جواب بالکل صحیح ہے۔ پہلے 3 جوابات بالکل صحیح دیے، سٹارٹ آپ نے اچھا لیا۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو سجدے سے سر اٹھانے کے بعد پتہ چلے کہ اس نے سجدے کا ذکر مکمل ہونے سے پہلے ہی سر اٹھا لیا ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ سجدے کا ذکر نہیں پڑھا۔ میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں، اگر کسی شخص کو سجدے سے سر اٹھانے کے بعد پتہ چلے کہ اس نے سجدے کا ذکر مکمل ہونے سے پہلے ہی سر اٹھا لیا ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟
مکمل ہونے سے پہلے سر اٹھا لیا. اگر جماعت کے ساتھ پڑھا ہے وہ سجدے کا ذکر پڑھنے سے پہلے اس نے سر اٹھا لیا. نماز غلط ہے نہیں ہے. جواب غلط ہوا. وہ اپنی نماز جاری رکھے گا. اس کا یہ جواب تھا کہ اس کی نماز صحیح ہے, اپنی نماز جاری رکھے گا. اگلا سوال یہ ہے کہ خدا نے جب بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ سوالات پر سوالات کرتے گئے تاکہ بہانے بنا سکیں. سوالات, بہت زیادہ سوالات کیے بہانہ بنانے کے لیے. بالکل صحیح ہے آپ کا جواب. اگلا سوال یہ ہے کہ USSR کا فل فارم کیا ہے؟ سوویت یونین کا یہ یونائٹیڈ اس کا فل فارم ہے یونین آف سوویت سوشل ریپبلک. تو سوویت تک تو آپ پہنچ گئے تھے لیکن ایگزیکٹ آپ نے نہیں بتایا. آخری سوال اب میرا آپ سے یہ ہے کہ حضرت یحییٰ کے خون کے بدلے میں 70,000 افراد بخت النصر نے قتل کیے تھے. جواب بالکل صحیح ہے. اور راؤنڈ 1 پارٹیسپینٹ اے کے ساتھ مکمل ہوا اور اچھا کھیلا پارٹیسپینٹ اے نے, لیکن ابھی سیمی فائنل شروع ہوا ہے, دیکھتے ہیں اینڈ میں کیا ہوتا ہے. اگلے سوالات میں کروں گا پارٹیسپینٹ بی سے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہندا زوجہ ابو سفیان کو عاقلۃ الاقباط کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی تھی لیکن نگل نہیں پائی تھی. جواب بالکل صحیح ہے کہ حضرت حمزہ کا جگر دانتوں سے چبایا اور کھانے کی کوشش بھی کی مگر نگل نہیں سکی. اگلا سوال یہ ہے کہ ڈروسومیٹر کس چیز کو ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ ریپیٹ کر. ڈروسومیٹر کس چیز کو ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ روسومیٹر. ڈروسو ڈی سے. آپ کا وقت ختم ہوا. شبنم یعنی فوگ کو ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ ایران یا فارس کے بادشاہ جس سے رسول خدا نے اسلام کی دعوت دی اس کا نام کیا تھا؟ خسرو پرویز. خسرو پرویز اس کا نام تھا. جواب صحیح ہے. جاہل مقصر کسے کہتے ہیں؟ ریپیٹ کر دیں. جاہل مقصر کسے کہتے ہیں؟ مطلب جس کو پتہ ہی, اس کو یہی نہیں پتا کہ مجھے کیا نہیں پتہ ہے. آپ کا جواب غلط ہے. وہ شخص جو لا علم ہو یعنی جاہل ہو اور اس کے پاس لا علم ہونے کا کوئی معقول عذر موجود نہ ہو, لا علم رہنے کا کوئی معقول عذر موجود نہ ہو, ایسے شخص کو جاہل مقصر کہتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ نور نبوت کے حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے خارج ہو جانے کی وجہ روایات میں کیا بیان کی گئی ہے؟ کہ انہوں نے اپنے والد کے سامنے تواضع نہیں کیا تھا. کیونکہ انہوں نے اپنے والد کے سامنے ایک لمحے کے لیے تواضع نہیں کیا تھا. جواب صحیح ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ ECL کا فل فارم کیا ہے؟ نہیں پتا. آپ کا ٹائم ختم ہوا. ECL کا فل فارم ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ. آخری سوال اس راؤنڈ کا پارٹیسپینٹ بی سے میرا یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ شامات کے مقدس سرزمین میں وارد ہو جاؤ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا, کیا کہا؟ بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ اپنے خدا سے جا کے لڑیں اور جیت کے آئیں, ہم یہیں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. جواب صحیح ہے. آپ اپنے خدا کے ساتھ جا کر لڑیں اور پھر جب جیت جائیں تو ہم یہاں پر ہی بیٹھے ہیں. جواب صحیح ہے. آخر میں پارٹیسپینٹ سی سے میں سوالات کروں گا راؤنڈ 1 کے اسی طریقے سے. آپ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قوم عاد نے جب حضرت ہود علیہ السلام کی شدید نافرمانی کی تو خدا نے ان پر کس چیز کا عذاب بھیجا؟ یعنی شدید ہواؤں سے, تیز بارش اور شدید ہوا. شدید سرد ہوا کا عذاب بھیجا, اور یہ جواب صحیح مانا جائے گا. شدید سرد ہوا اس کا صحیح جواب تھا, لیکن شدید ہوا بھی صحیح مانا جائے گا. اگلا سوال یہ ہے کہ روس کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کون سا ہے؟ روس کا, رشیا کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کون سا ہے؟ روس, رشیا. ٹائم ختم ہوا. دا آرڈر آف سینٹ جارج, یہ اس کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا کمربند کس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنایا تاکہ انہیں اپنے پاس رکھ سکیں؟ اس کی پھوپھی نے. حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی نے کیا تھا. جواب بالکل صحیح ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ جاہل کاسر کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کے پاس اپنے لا علمی کا کوئی عذر ہو.
جواب بالکل صحیح ہے کہ جو شخص لا علم ہو، جاہل ہو اور اس کے پاس اپنی لا علم ہونے کا معقول عذر بھی ہو. جواب صحیح ہے آپ کا، +10 ہوں گے. اگلا سوال یہ ہے کہ CIA کا فل فارم کیا ہے؟ آپ کا وقت ختم ہوا. CIA کا فل فارم ہے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی، امریکہ کی ہے شاید. اگلا سوال یہ ہے کہ آخری سوال ہے اس راؤنڈ کا. جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو خدا نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی جانب بلا لیا. جواب یہ بھی بالکل درست ہے. راؤنڈ 1 ناظرین یہاں پر مکمل ہوا، اور راؤنڈ 1 میں تمام پارٹیسپینٹس ہی بہت زیادہ کلوز ہیں. جوابات صحیح دیے، کافی اس سے بہتر بھی کھیل سکتے تھے، لیکن فی الحال پارٹیسپینٹس بہت زیادہ کلوز ہیں. اب راؤنڈ 2 سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں. راؤنڈ 2 بزر راؤنڈ ہوگا. جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، بزر راؤنڈ میں نیگیٹو مارکنگ ہے. ٹھیک ہے، تو بزر راؤنڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سٹارٹ کریں گے. بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت. ویلکم بیک ناظرین راؤنڈ 2 میں جانے سے پہلے پارٹیسپینٹ سی کا ایک سوال رہتا ہے، تو وہ میں ان سے ابھی کروں گا اور اس کے بعد پھر راؤنڈ 2 سٹارٹ ہوگا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت کیا ہوا جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں یقین نہیں کہ فرعون کیسے غرق ہو سکتا ہے؟ سوال ریپیٹ کیا. جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہمیں یقین نہیں ہوا کہ فرعون کیسے غرق ہو سکتا ہے، اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ وقت ختم ہوا. خدا نے فرعون کی لاش کو ساحل کی بلندی پر پھینک دیا تاکہ نشان عبرت بن جائے. یہ اس کا جواب تھا، آپ نہیں دے سکے. اب راؤنڈ 2 سٹارٹ ہونے والا ہے، اور راؤنڈ 2 میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نیگیٹو مارکنگ ہے، اور ایڈوائس آپ کو یہ ہے کہ جب بزر بجا لیں تو فوراً جواب نہ دیں، تھوڑی دیر رک جائیں تاکہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ کس نے پہلے بزر بجایا اور پھر آپ اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے، 5 سے 10 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس، تو سوچ کے جواب دیں. اس میں آپ کے مائنس بھی ہو سکتے ہیں اسکور. اور راؤنڈ 1 کے اسکور میں بتا دیتا ہوں. راؤنڈ 1 کے اینڈ پر پارٹیسپینٹ اے کے 50 ہیں، بی کے 40 ہیں اور سی کے بھی 40 ہیں. تو پارٹیسپینٹ بی اور سی کے درمیان اس وقت ٹائی ہے. اب میں اسٹارٹ کرتا ہوں راؤنڈ 2. راؤنڈ 2 پہ جو صحیح جواب دے گا اس کے لیے تالیاں بجیں گی کچھ اس طریقے سے، اور جو غلط جواب دے گا اس کے لیے یہ آواز چلے گی. تو اب راؤنڈ 2 سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کون سا ہے؟ اچھا، میں آپ کو آپشنز دے دیتا ہوں اب، اور آپشنز یہ ہیں کہ میڈل آف بریوری یا پھر میڈل آف آنر. پارٹیسپینٹ بی نے بجایا ہے میڈل آف آنر. میڈل آف آنر. جواب آپ کا صحیح ہے، تالیاں ہونی چاہیے پارٹیسپینٹ بی کے لیے، +10 ہوئے ان کے. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سجدے میں غلطی سے اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھے تو اس کے سجدے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کی تو آپشنز کلیئر ہی ہیں کہ یا تو صحیح ہوگا یا تو غلط ہوگا سجدہ. غلط میں جواب دینا. ہاں، صحیح یا غلط؟ پارٹیسپینٹ اے. سجدہ غلط ہوگا کیونکہ 7 اعضاء کا رکھنا زمین پر ضروری ہے، اس میں ماتھا بھی آتا ہے، ماتھا شامل ہوتا ہے. صحیح ہے. میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں نے سوال یہ کیا تھا، اگر کوئی شخص غلطی سے اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھے تو اس کے سجدے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور جواب پارٹیسپینٹ اے کا صحیح ہے. تالیاں بجنی چاہیے پارٹیسپینٹ اے کے، +10 ہوں گے اس پر. اگلا سوال یہ ہے کہ امام باقر نے اپنے کس شاگرد سے کہا کہ مسجد نبوی میں بیٹھو اور لوگوں کو فتاوی دیا کرو؟ میں پسند کرتا ہوں کہ ہمارے شیعہ میں ایسے لوگ ہوں. ابان بن تغلق. ابان بن تغلق. اس میں کوئی شک ہی نہیں تھا کیونکہ سوال بھی پورا مکمل کیا، جواب بھی دیا، تو تالیاں تو بنتی ہیں پارٹیسپینٹ اے کے لیے، +10 بھی ہوں گے.
اگلا سوال یہ ہے کہ ابھی رسول خدا معراج کے دوران جس سواری پر گئے تھے، بی جی براق. سوال میں مکمل کر دیتا ہوں. جس سواری پر رسول خدا معراج پر گئے تھے اس کا نام کیا تھا؟ اور اس کا نام براق تھا. جواب بالکل صحیح ہے. تالیاں بھی ہونی چاہیے پارٹیسپینٹ بی کے لیے، +10 ہے ان کے. اگلا سوال، اگر انسان رکوع کا ذکر رکوع میں پہنچ کر ہی شروع کرے لیکن ذکر سر اٹھاتے ہوئے مکمل کرے تو اس کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پارٹیسپینٹ سی. اس کی نماز باطل ہے. اب میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اگر اس نے جان بوجھ کر کیا ہے تو اس کی نماز باطل ہے. اور یہ جواب اس کیا مانا جائے گا؟ نماز باطل تو ہے لیکن اس شرط پہ کہ اس نے یہ جان بوجھ کے کیا ہو. تو کیا کرنا چاہیے اس پر؟ میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں. اگر انسان رکوع کا ذکر رکوع میں پہنچ کر ہی شروع کرے لیکن ذکر سر اٹھاتے وقت مکمل کرے تو اس کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نماز باطل ہے. چلیں مان لیتے ہیں، صحیح مان لیتے ہیں. تالی ہونی چاہیے پارٹیسپینٹ سی کے لیے، +10 ہوگا ان کے. ٹھیک ہے. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا خواب دیکھا، اس سوال پہلے کو مکمل کریں، ضروری نہیں ہے لیکن بہتر. یعنی کتنے سال کے تھے حضرت اسماعیل؟ 13 ایئرس کے تھے، 13 سال. بالکل صحیح ہے جواب. میں سوال مکمل کر دیتا ہوں. جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی کا خواب دیکھا تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنے سال کے تھے؟ جواب آپ نے دیا 13 سال کے تھے. جواب صحیح ہے. تالیاں بجنی چاہیے پارٹیسپینٹ سی کے لیے، +10 ہوں گے ان کے. اس راؤنڈ کا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا فرد ہے جو اسلام سے پہلے عربوں کو مہمان؟ پارٹیسپینٹ اے حضرت ہاشم بن عبد المناف. ہاشم ابن عبد المناف. جواب صحیح ہے یا غلط یہ میں نہیں بتا رہا، سب سے پہلے سوال میں مکمل کرتا ہوں. اچھا ویسے جواب صحیح تھا اسی لیے تالیاں آپ کے لیے بجی ہیں. اب میں سوال مکمل کر دیتا ہوں. جواب آپ کا صحیح تھا. وہ کون سا فرد ہے جو اسلام سے پہلے عربوں کو مہمان حاجوں کے لیے ذی الحجہ کے شروع ہوتے ہی حلال رزق اور خلوص کی تلقین کرتے تھے؟ جواب تھا حضرت ہاشم ابن عبد المناف اور بالکل صحیح جواب تھا. تالیاں بج چکی ہیں، +10 بھی ہو چکے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وہ کون سا شاگرد تھا جس نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ارشاد پر اپنے آپ کو انہوں نے اپنے آپ کو دیوانہ ظاہر کیا تھا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو دیوانہ ظاہر کیا تھا. اور ایک دفعہ پھر مطلب اس سوال کے صحیح ہونے پہ بھی تالیاں ہونی چاہیے اور جس طرح پارٹیسپینٹ اے جواب دے رہے اس پر بھی تالیاں ہونی چاہیے پارٹیسپینٹ اے کے لیے. یہ جواب بھی بالکل صحیح دیا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ قائد اعظم نے 14 نکات کس سال میں پیش کیے؟ چلیے آپ کو جواب نہیں دے رہا تو میں آپشنز دے دیتا ہوں. 1920 یا پھر 1929. (1920) یا 1929. آپشن بھی دے دیا اب تو. چلیں اگر کوئی جواب نہیں دینا چاہ رہا تو اب میں دے دیتا ہوں. اس کا صحیح جواب تھا 1929 میں دیے تھے. آگے چلتے ہیں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں رکوع جتنا جھک جائے لیکن اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر نہ رکھے تو اس کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پارٹیسپینٹ سی. اس کی نماز صحیح ہے. اس کی نماز صحیح ہے. جواب بالکل صحیح ہے. تالیاں ہونی چاہیے پارٹیسپینٹ سی کے لیے. اور اب تک شاید کسی کا جواب غلط نہیں ہوا اس راؤنڈ میں، ایسے ہی ہے. پہلے دیکھتے ہیں، آخری 2 سوال رہتے ہیں ابھی. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگرچہ گواہ لانا بی بی فاطمہ زہرا سلام. پارٹیسپینٹ بی. بی بی فاطمہ کس کو گواہ لے کے آئی تھی؟ امام علی اور حضرت ام ایمن. مولا علی علیہ السلام اور بی بی ام ایمن. جواب بالکل صحیح ہے. پارٹیسپینٹ بی کے لیے تالیاں ہونی چاہیے، +10 ہوں گے ان کے. اس راؤنڈ کا اب میرا آخری سوال آپ سب سے یہ ہے کہ مرئی نہیں کا کیا مطلب ہے؟ پارٹیسپینٹ بی. یعنی خدا کسی چیز سے مل کر نہیں بنا، نہ کوئی چیز اس سے مل کے بنی.
पार्टिसिपेंट बी के लिए तालियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि जवाब गलत है। खुदा को दुनिया और आखिरत में कहीं भी नहीं देखा जा सकता। ये इसका सही जवाब था। राउंड 2 भी मुकम्मल हुआ और शायद एक ही दफ़ा नेगेटिव मार्किंग हुई है पार्टिसिपेंट बी की, इसके अलावा शायद हुई नहीं है, मुझे सही से याद नहीं है। बट राउंड 1 के एंड में तमाम पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा क्लोज थे। अब देखते हैं कि क्या स्कोर आता है। अब अगला राउंड जो कि स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले जंबल वर्ड, एक नबी का नाम होगा, उसके बाद एक जगह की तस्वीर और फिर आखिर में एक मुहावरा होगा जिसका आपको मफहूम बयान करना होगा। ठीक है, और स्कोर इस वक्त अपडेट हो गए हैं, मैं स्कोर बता देता हूँ। पार्टिसिपेंट ए के इस वक्त राउंड 2 के एंड में 100 है, बी के 60 हैं और सी के भी 60 हैं। तो बी और सी के दरमियान इस वक्त भी टाई है। राउंड 1 के एंड में भी शायद टाई था। तो अब चलते हैं राउंड 3 की तरफ। सबसे पहले मैं पार्टिसिपेंट सी को दिखाऊंगा स्क्रीन पर। जंबल वर्ड होगा, एक नबी का नाम होगा। तमाम में ऐसे ही होगा कि सबसे पहले अंबिया का नाम, फिर जगह और फिर आखिर में पहेली नहीं मुहावरा होगा। दाऊद। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जवाब बिल्कुल सही है, तालियां होनी चाहिए। तो ये मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को बता दूं कि ये जितनी भी जगह आएंगी वो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं। आपका वक्त ख़त्म हुआ। ये है रानी कोट फोर्ट, यानी कि या रानी कोट किला, जो भी आप कह देते सही माना जाता, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। अब आखिर में आपको इस मुहावरे का मफहूम बयान करना होगा। यानी ज़्यादा तंग करना। घर सर पर उठाना यानी कि बहुत ज़्यादा शोर करना, तंग करना, जवाब सही माना जाएगा। पार्टिसिपेंट सी ने पिक्चर का जवाब नहीं दिया, लेकिन बाकी 2 जवाब सही दिए, तो तालियां बनती हैं पार्टिसिपेंट सी के लिए। अब अगली जो है मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा पार्टिसिपेंट बी को। अयूब। जवाब बिल्कुल सही है, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम। खंजराब पास। जवाब गलत है, ये है रोटस फोर्ट जहलुम। आब होना यानी रोना। आब होना यानी कि शर्मिंदा होना। तो ये जवाब गलत माना जाएगा पार्टिसिपेंट बी का। और पार्टिसिपेंट बी ने सिर्फ एक ही जवाब सही दिया इस राउंड में। अब चलते हैं पार्टिसिपेंट ए की तरफ आखिर में, और आपको भी इसी तरीके से 3 दिखाई जाएंगी। याहया, हज़रत याहया। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, जवाब सही है। इस तस्वीर में आपको जगह का नाम बताना है। डेजर्ट का। जगह का नाम बताना है। एक मिनट, टाइम हो गया। आपने वक्त के अंदर ही जवाब दिया था, तो रिपीट कर सकते हैं आप। मैंने जवाब नहीं दिया। कुछ कहा था आपने। मैं बता डेजर्ट है। अच्छा, कोहिस्तान। जवाब गलत है, ये है थर्ड डेजर्ट। और राउंड 3 यहाँ पर मुकम्मल हुआ तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ, और पार्टिसिपेंट ए ने भी शायद एक सवाल सही दिया। अच्छा हाँ, मुहावरा बाकी है अभी, सॉरी, मुहावरा बाकी है। खीर है ये। टेढ़ी खीर। किसी अच्छी चीज़ में कोई बुरी चीज़ आता ना, यानी सब कुछ अच्छा हो और एक अचानक से कुछ मतलब एक
وقت آپ کا ختم ہوا اور جواب بھی غلط تھا. ٹیڑھی کھیر یعنی کہ مشکل کام. تو اب راؤنڈ 3 ختم ہوا ہے اور راؤنڈ 3 میں شاید پارٹیسپینٹ سی نے سب سے بہتر کھیلا ہے, لیکن اس سے پہلے راؤنڈ 1 اور 2 میں پارٹیسپینٹ اے اور بی دونوں نے کافی اچھا کھیلا تھا. اب راؤنڈ 3 بھی ہمارا ختم ہوا. آخر میں ریپڈ فائر راؤنڈ ہے. ٹائمنگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 45 سے بڑھ کر 1 منٹ کر دی گئی ہیں. تو ریپڈ فائر راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں سوال کروں گا پارٹیسپینٹ بی سے. میں پہلے سوالات کروں گا. تو ان کا وقت شروع ہوتا ہے اب. کس امام نے فرمایا کہ سلمان کو فارسی نہ کہو بلکہ سلمان محمد؟ صحیح. مسجد میں بلا وجہ سونا مکروہ یا حرام؟ مکروہ. صحیح. کس سورہ میں رسول کی نماز شب پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے؟ صحیح. امام حسین کے اس خطبے کا نام بتائیں جو مکہ نکلنے سے پہلے ارشاد فرمایا. صحیح. بی بی سمیہ کے قاتل کون تھا؟ ابو لہب یا ابو جہل؟ ابو جہل. صحیح. رسول خدا جنگ موتا ختم ہونے کے بعد گھر میں جب بھی تشریف لاتے تو کن 2 شخصیات پر گریا کرتے؟ ابو ذر اور سلمان فارسی یا جعفر ابن؟ سیکنڈ آپشن. صحیح. حضرت جبرائیل نے کس صحابی کے بچپن میں رسول کو بتایا کہ یہ بچہ امام حسین کے مددگاروں میں ہوگا؟ حبیب ابن. صحیح. نماز میں اگر کوئی شخص الحمد کے بعد کوئی خاص سورہ پڑھنا چاہ رہا ہو جو اس کو یاد نہ ہو تو کیا قرآن اور موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتا ہے؟ ہاں یا نہ؟ نہیں. غلط. واقعہ حرا میں یزید ملعون نے اپنی طرف سے کسے بھیجا تھا؟ عمر ابن سعد یا مسلم ابن عقبہ؟ سیکنڈ آپشن. صحیح. بی بی زینب کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی؟ 5 جمادی الاول یا 5 جمادی الثانی؟ 5 جمادی الثانی. غلط. مسجد الحرام اور مسجد الاقصی کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ سورہ کہف یا سورہ بنی اسرائیل؟ بنی اسرائیل. صحیح. حضرت ابراہیم کے والد کا کیا نام تھا؟ آزر یا طارق؟ طارق. جواب صحیح ہے اور پارٹیسپینٹ بی نے اس راؤنڈ میں کافی اچھا کھیلا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تعلیم ہونی چاہیے پارٹیسپینٹ بی کے لیے. اگلے میں سوالات کروں گا 1 منٹ کے لیے پارٹیسپینٹ سی سے. اب ان کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جب امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی تو اس وقت امام علی رضا کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 35 سال یا 33 سال؟ 35. صحیح. فجر مغرب یا عشاء اب میں اگر کوئی مرد رکوع اور سجدے کا ذکر آہستہ آواز میں کہے تو اس کی نماز صحیح ہے یا باطل ہے؟ صحیح ہے. صحیح. زید النار کس امام کے بھائی تھے؟ امام موسیٰ کاظم یا امام علی رضا؟ امام موسیٰ کاظم. غلط. پیغمبر نے صلح حدیبیہ کے بعد کس ہجری میں عمرہ کیا؟ 7 ہجری یا 6 ہجری؟ 7 ہجری. صحیح. سامری کا واقعہ کس دور میں ہوا؟ حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ؟ حضرت موسیٰ. صحیح. قبیلہ تئی کے بت توڑنے کے لیے جنگ ہوئی سریہ ذات السلاسل یا سریہ علی ابن ابی طالب؟ سلاسل. غلط. کتاب اخ القرآن کا دوسرا نام کیا ہے؟ صحیفہ سجادیہ یا نہج البلاغہ؟ دوبارہ ہے. کتاب اخ القرآن کا دوسرا نام کیا ہے؟ صحیفہ سجادیہ یا نہج البلاغہ؟ صحیفہ سجادیہ. صحیح. مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے کون سا پاؤں رکھنا مستحب ہے؟ دایاں یا بایاں؟ دائیں. صحیح. حاتم بن ابی بلتعہ نے جس کے ساتھ خط قریش بھجوانے کی کوشش کی اس کا نام کیا تھا؟ سارا یا ماریا؟ صحیح. ایک سوال میں آپ سے اور کروں گا کیونکہ میں ایک سوال میں اٹک گیا تھا. اگلا سوال یہ ہے کہ امام محمد تقی کو زہر کسے دیا؟ ام الفضل یا ام جمیل؟ کس سوال؟ امام محمد تقی کو کسے زہر دیا؟ ام الفضل یا ام جمیل؟ ام فضل. جواب صحیح ہے. اور اس سوال کی ایڈیشن کے بعد صحیح کھیلا پارٹیسپینٹ سی نے. صحیح کھیلا. آخر میں پارٹیسپینٹ اے کی باری ہے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور پھر آخر میں ہم پارٹیسپینٹ اے سے سوالات کریں گے. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر. ویلکم بیک ناظرین. اب ریپڈ فائر راؤنڈ ہمارا چل رہا تھا اور پارٹیسپینٹ اے کی باری تھی اور پارٹیسپینٹ اے سے اب میں سوالات کروں گا ریپڈ فائر کے اور ان کا وقت شروع ہوتا ہے اب. امام علی نقی کی جب شہادت ہوئی تو ان کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 41 یا 43؟ 41. صحیح. ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا جس کے بٹن کھلے ہوئے مکروہ یا مستحب؟ مکروہ. صحیح. امام علی نقی نے کتنے طاغوتی بادشاہوں کے دور میں زندگی گزاری؟ 4 یا 6؟ 4. صحیح. نواب اربع کی قبریں کہاں ہیں؟ مدائن یا مدینہ؟ مدائن. صحیح. نائٹ بلائنڈنس کس وٹامن کی وجہ سے کمی کی وجہ سے ہوتی ہے؟ وٹامن اے یا وٹامن بی؟ اے. صحیح. مسجد الحرام میں پہلی مرتبہ کس نے بلند آواز سے کلمہ شہادتین پڑھا؟ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی؟ غفاری. صحیح. وہ کون سی شے ہے جو ایک بار اڑی نہ اس سے پہلے اڑی نہ اس کے بعد اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے؟ کوئی طور کا ایک صحیح. اگر کوئی شخص بغیر کسی مجبوری کے بیٹھ کر 2 رکعت نافلہ پڑھے تو وہ کتنی رکعت مانی جائیں گی؟ 2 یا 1؟ 2. صحیح. کس صحابی نے بغیر جوتے پہنے ننگے پیر امام سے جا کر توبہ؟ بشرافی. صحیح. ابو حمزہ سمالی کس امام کے شاگرد تھے؟ امام زین العابدین یا امام علی رضا؟ امام زین العابدین. صحیح. پاکستان کا قومی ترانہ کس زبان میں لکھا گیا؟ اردو یا فارسی؟ اردو.
غلط کس امام نے سکھا کہ ایک طرف اشہد ان لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف امام نبی. صحیح کس کا لقب ابو الحکم تھا؟ ابو جہل یا ابو لہب؟ دوبارہ ریپیٹ کریں معافی. کس کا نام ابو الحکم تھا؟ ابو جہل یا ابو لہب؟ ابو جہل. جواب صحیح ہے. اور لاسٹ راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا. اور جیسے کہ میں نے آپ پہلے ہی بتایا کہ فائنل میں 4 پارٹیسپینٹس جا چکے ہیں, صرف ایک پارٹیسپینٹ آج کے مقابلے سے جانے والا ہے اور وہ آپ میں سے کوئی ہے. راؤنڈ 2 اور راؤنڈ 3 میں پارٹیسپینٹ اے اس ٹاپ پر تھے, لیکن اس وقت کیا سچویشن ہے یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سیمی فائنل یہ آخری تھا اور فائنل 28 رمضان یعنی کہ منڈے کو ہونے والا ہے بہار دانش کا. اور اب منقبت کا سیمی فائنل, منقبت کا بھی فائنل منڈے کو ہی ہوگا اور اس کا سیمی فائنل کل ہوگا. اب میں بتا دیتا ہوں اس وقت سکور کیا ہے, یعنی کہ کون ایسا پارٹیسپینٹ ہے جو کہ فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے جا رہا ہے. اور سب سے پہلے تو تمام پارٹیسپینٹس کے لیے تالیاں ہونی چاہیے کیونکہ تمام پارٹیسپینٹس نے بہت اچھا کھیلا. تو پارٹیسپینٹ اے کے لیے اور بی اور سی تینوں کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. اب میں سکور بتا دیتا ہوں. پارٹیسپینٹ سی کے 160, بی کے 170 اور اے کے 230. تو یعنی کہ پارٹیسپینٹ اے نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے, بی کے ساتھ 7,500 روپیز کا کیش پرائز جائے گا اور سی کے ساتھ 5,000 روپیز کا کیش پرائز جائے گا. ناظرین آج کے بہار دانش سے اتنا ہی, ملتے ہیں آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں. ایئر گائیڈ آپ کے سفر کا بااعتماد منتظم. ہم نے جانا ہے نیچر سے خوبصورتی اور صحت کا راز.